السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، آج کی جو گفتگو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی زندگی کیسی تھی، اور آپ نے اپنی زندگی میں کتنی شادیاں کی، اور آپ کے شادی کرنے کے کیا وجوہات تھے، ان تمام تر مسائل پر آج کی گفتگو انشاءاللہ رب العالمین ہوگی۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ پر مشتمل تھا۔ شادی کے وقت ہم جانتے ہیں آپ کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھیں، اور ان کے زندہ رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سوائے حضرت ابراہیم کے تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں انہی کے بطن سے، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھیں۔ صاحبزادگان میں یعنی کہ بیٹوں میں سے تو کوئی زندہ نہ بچا، البتہ بیٹیاں حیات سے رہیں۔ بیٹیوں کے نام ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ محترم ناظرین، ان کے تعلق سے گفتگو پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ حضرت زینب کی شادی ہجرت سے پہلے ہی ان کے پھوپھی زاد بھائی یعنی کہ ابو العاص ابن ربیع سے ہوئی۔ رقیہ اور ام کلثوم کی شادی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی شادی جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی عرصہ میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور ان سے ہی حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ معلوم رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بالمقابل یعنی کچھ خصوصیات حاصل تھی، یعنی وہ چیزیں جو امت کو حاصل نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ انہی تمام یعنی کچھ وجوہات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ایک جداگانہ حیثیت کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ مختلف اغراض کے پیش نظر 4 سے زیادہ آپ شادیاں کر سکتے تھے۔ چنانچہ جن عورتوں سے آپ نے نکاح فرمایا ان کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 9 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت، یعنی کہ جس وقت آپ اس دنیا کو خیر آباد کہہ رہے تھے اس وقت تک حیات تھیں، اور 2 عورتیں یعنی کہ 2 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ اور ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے علاوہ مزید 2 عورتیں ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کا ان سے نکاح ہوا یا نہیں، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کے پاس انہیں رخصت نہیں کیا گیا۔ محترم ناظرین، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے نام اور ان کے مختصر حالات ترتیب وار پیش کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ دوسری بیوی یعنی کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی شادی کی وہ ہے حضرت سودا بنت زمعہ۔ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے چند دن کے بعد نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمر کے نکاح میں تھی، اور وہ انتقال کر کے انہیں بیوہ چھوڑ گئے تھے۔ تیسری شادی حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں برس شوال کے مہینے میں شادی کی، یعنی کہ حضرت سودا سے شادی کے 1 سال کے بعد، اور ہجرت سے صرف 2 برس 5 مہینہ پہلے۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے 7 مہینے کے بعد شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ جس وقت ان کی رخصتی ہوئی تھی اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 برس کی تھی، اور وہ باکرہ تھی۔ ان کے علاوہ کسی اور باکرہ عورت سے آپ نے شادی نہیں کی۔
باکرہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس کا نکاح یعنی جس کی شادی اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی اور امت کی عورتوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امت کا آدھا علم اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا۔ چوتھی شادی حضرت حفصہ بنت عمر ابن خطاب، ان کے پہلے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی تھے جو بدر اور احد کے درمیانی عرصہ میں رحلت کر گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ شادی کا یہ واقعہ سن 3 ہجری کا ہے۔ پانچویں شادی حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن صعصعہ سے تعلق رکھتی تھی۔ مسکینوں پر رحم و مربت اور رقت و رافت کے سبب ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن جہش کے نکاح میں تھیں۔ وہ جب جنگ احد میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سن 4 ہجری میں شادی کی، مگر صرف 8 مہینہ رسول کی زوجیت میں رہ کر وفات پا گئیں، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔ چھٹی شادی ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ، یہ ابو سلمہ کے نکاح میں تھی۔ جمادی الاخر میں سن 4 ہجری حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد شوال سن 4 ہجری میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ 7ویں شادی زینب بنت جہش بن ریاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی پہلے حضرت زید بن حارثہ سے ہوئی تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، میں یہیں پر ایک بات عرض کر دوں کہ ان کے بارے میں ہم کچھ باتیں عرض کریں گے، چونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے شادی کی تھی اس وقت یہودیوں نے اور مشرکین نے آپ کے خلاف بہت ہی زبردست پروپیگنڈا پھیلایا تھا، لیکن اس پروپیگنڈا کی حقیقت کیا تھی اور اللہ رب العالمین آپ کے تعلق سے کیا چاہتا تھا اور کس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی، ہم انشاءاللہ گفتگو کے جب آگے پہنچیں گے تو اس کی تفصیل ملاحظہ کریں گے۔ جیسا کہ بتایا کہ ان کی شادی پہلے زید بن حارثہ سے ہوئی تھی جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نباہ جب نہ ہو سکا اور انہوں نے جب طلاق دے دی تو عدت کے ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، کہ جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ کا نکاح جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے، نہیں خزیمہ نہیں، زینب بنت جہش کا جو نکاح ہے گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے طے شدہ تھا۔ انہی کے تعلق سے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئیں جن میں متبنہ یعنی کہ منہ بولا بیٹے کے فیصلے کا 2 ٹوک، قضیے کا 2 ٹوک اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ذیقعدہ سن 5 ہجری میں یا پھر اس سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی۔ 8ویں شادی جویریہ بنت حارث، ان کے والد قبیلہ خزاعہ کے شاخ بنو مستلق کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ بنو مستلق کے قیدیوں میں لائی گئی تھی اور حضرت ثابت ابن قیس کے حصے میں پڑی تھی۔ انہوں نے حضرت جویریہ سے مکاتبت کر لی۔ مکاتبت محترم یعنی کہ ایک مقررہ رقم کے عوض آزاد کر دینے کا معاملہ طے کر لیا گیا، اسے مکاتبہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا فرما دی اور آپ نے ان سے شادی کر لی۔ یہ واقعہ شعبان سن 5 ہجری یا پھر سن 6 ہجری کا ہے۔ 9ویں شادی ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، یہ عبید اللہ ابن جہش کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے تھیں اور اس کے ساتھ ہجرت کر کے جب حبشہ گئی تھیں، لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد ارتداد کی راہ اختیار کی، یعنی کہ مرتد ہو کر کے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا اور پھر وہیں انتقال کر گیا۔ لیکن ام حبیبہ اپنے دین اور اپنی ہجرت پر قائم رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں عمر ابن امیہ زمری کو اپنا خط دے کر کے نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کر دے۔ اس نے ام حبیبہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ کا نکاح کر دیا اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ 10ویں شادی حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب، یہ بنی اسرائیل سے تھی اور خیبر میں قید کی گئی۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور آزاد کر کے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر یعنی کہ سن 7 ہجری کے بعد کا واقعہ۔ 11ویں شادی یعنی کہ حضرت میمونہ بنت حارث، یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث کی بہن تھیں۔ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ سن 7 ہجری میں عمرہ قضاء سے فارغ ہونے اور صحیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی تھی۔ یہ 11 بیویاں ہوئیں جو نبی کے عقد میں آئی اور آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت میں رہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں جیسا کہ میں بتایا حضرت خدیجہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات آپ کی زندگی ہی میں ہوئی، اور 9 بیویاں آپ کی وفات کے بعد حیات رہیں۔ ان کے علاوہ 2 اور خواتین ہیں جو آپ کی رخصت آپ کے لیے نہیں کی گئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھی اور ایک قبیلہ کندہ سے۔ یہی قبیلہ کندہ والی خاتون جونیہ کی نسبت سے معروف ہے۔ ان کا آپ سے عقد ہوا تھا نہیں ہوا تھا، ان کا نام و نسب کیا تھا، اس کے بارے میں تاریخ میں بڑا اختلاف ہے، اس لیے اس کی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک لونڈیوں کا معاملہ ہے تو مشہور یہ ہے کہ آپ نے 2 لونڈیوں کو اپنے پاس رکھا۔ ایک کا نام ماریہ قبطیہ ہے جنہیں مقوقس مصر کے بادشاہ نے بطور ہدیہ آپ کے لیے بھیجا تھا۔ ان کے بطن سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ابراہیم تھا، جو بچپن ہی میں 28 یا 29 شوال سن 10 ہجری مطابق 27 جنوری 632 کو مدینہ میں ہی انتقال کر گئے۔ دوسری لونڈی ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہا تھی، جو یہود کے قبیلہ بنی نذیر یا پھر بنو قریظہ سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ بنو قریظہ کے قیدیوں میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا اور وہ آپ کی لونڈی تھی۔ ان کے بارے میں بعض محققین کا خیال ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت لونڈی نہیں رکھا تھا بلکہ آزاد کر کے ان کی شادی کر لی تھی، لیکن علامہ ابن قیم کی نظر میں پہلی بات راجح ہے کہ وہ لونڈی تھی، آپ نے ان سے نکاح نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد 2 لونڈیوں کا اور ذکر آتا ہے محترم ناظرین، لیکن ہمیں اس کی تفصیل کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ٹھہر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک پہلو پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور محترم ناظرین، آپ کی زندگی کے اندر میں یہ سوال آپ کے پاس بہت زیادہ آتے ہوں گے۔ آپ کے دوست ہوں گے غیر مسلم یا اسی طریقے سے عیسائی، یہودی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے تعلق سے ضرور سوال اور جوابات کرتے رہتے ہیں، اور اس تعلق سے اسلام کو بدنام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے نہایت ہی پرقوت اور جو عمدہ ایام یعنی کہ تقریباً 30 برس 30 ایئرس یعنی کہ 30 برس صرف ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہوئے گزار دیے، اور وہ بھی ایسی بیوی جو تقریباً بہت ہی عمر دراز تھی، یعنی کہ پہلے حضرت خدیجہ اور پھر حضرت سودا پر۔ تو کیا یہ تصور کسی بھی درجے میں معقول ہو سکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گزار دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے تو آپ کے اندر یکایک جنسی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کو پے در پہ 9 شادیاں کرنی پڑی؟ جی نہیں، آپ کی زندگی کے ان دونوں حصوں پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی ہوش مند آدمی اس خیال کو بہتر نہیں سمجھ سکتا ہے، اس تصور کو معقول تسلیم نہیں کر سکتا۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اتنی ساری شادیاں کچھ دوسرے مقاصد کے تحت کی تھی جو عام شادیوں کے مقررہ مقاصد سے بہت ہی زیادہ عظیم القدر اور جلیل المرتبہ تھے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے شادی کر کے حضرت ابو بکر و عمر کے ساتھ رشتہ مصاہرت قائم کیا۔ محترم، رشتہ مصاہرت کیا ہے؟ مصاہرت کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کا جو تعلقات ہے وہ باہم بہت ہی مضبوط ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان سے پے در پہ اپنے 2 صاحبزادی حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی شادی کر کے، حضرت علی سے اپنی لخت جگر فاطمہ کی شادی کر کے جو رشتہائے مصاہرت قائم کیے، ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں بزرگوں سے اپنے جو تعلقات ہیں اسے نہایت ہی پختہ کر لیں، کیونکہ یہ چاروں بزرگ پیچیدہ ترین مراحل میں اسلام کے لیے فداکاری اور جان سپاری کا جو امتیازی وصف رکھتے ہیں وہ پورے عرب کے اندر میں معروف ہے اور مشہور ہے۔ عرب کا دستور کیا تھا، قاعدہ کیا تھا، رشتہ مصاہرت کی یہاں تشریح کی جا رہی ہے۔
عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ رشتہ مصاہرت کا بڑا احترام کرتے تھے، یعنی کہ جو نسبی یا پھر عقدی رشتہ ہوتا تھا، نکاح کی وجہ سے جو رشتہ قائم ہوتا تھا، اس رشتے کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک دامادی رشتہ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باب تھا، اور داماد سے جنگ لڑنا، محاذ آرائی کرنا، یہ بڑے شرم اور بڑے عار کی بات تھی۔ اس دستور کو سامنے رکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شادیاں اس مقصد سے کی تاکہ مختلف افراد اور قبائل کی اسلام دشمنی کا زور توڑ دیا جائے، ان کے بغض و نفرت کی چنگاری کو بجھا دیا جائے۔ سلمہ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی، جو ابو جہل اور خالد ابن ولید کا قبیلہ تھا۔ جب نبی نے ان سے شادی کر لی تو خالد ابن ولید میں وہ سختی نہیں رہی جس کا مظاہرہ وہ احد کے میدان میں کر چکے تھے، بلکہ تھوڑے ہی عرصہ بعد انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے شادی کی تو پھر ابو سفیان آپ کے مد مقابل نہیں آیا، اور جب حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ آپ کی زوجیت میں آ گئیں تو قبیلہ بنو مستلق اور قبیلہ بنو نذیر نے محاذ آرائی کو ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ان دونوں بیویوں کے آ جانے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلوں کی کسی سورش اور جنگی تگ و دو کا سراغ نہیں ملتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا رشتہ مصاہرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے قائم کی، اور اتنی شادیاں کرنے کے کیا وجوہات تھے، آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اپنی قوم کے لیے ساری عورتوں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئی، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے ان سے شادی کی تو صحابہ نے ان کے 100 گھرانوں کو جو قید میں تھے آزاد کر دیا، اور کہا کہ یہ لوگ رسول کے سسرالی رشتہ دار ہیں، ان کے دلوں پر اس احسان کا جو زبردست اثر ہوا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مہذب قوم کو تربیت دینے، اس کا تزکیہ نفس کرنے، اسے تہذیب و تمدن سکھانے پر مامور تھے، جو تہذیب و ثقافت سے، تمدن کے لوازمات کی پابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں حصہ لینے کی ذمہ داریوں سے بالکل ناآشنا تھی۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیاد پر کرنی تھی ان میں مردوں اور عورتوں کی اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یعنی اختلاط مطلب ملنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لہذا عدم اختلاف کے اصول کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کی براہ راست تربیت نہیں کی جا سکتی تھی، حالانکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت مردوں سے کچھ کم اہم اور ضروری نہیں تھی، بلکہ مردوں کے بالمقابل زیادہ تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف یہی ایک سبیل، ایک راستہ رہ گیا تھا کہ آپ مختلف عمر اور لیاقت کی اتنی عورتوں کو منتخب فرما لیں جو اس مقصد کے لیے کافی ہوں۔ پھر آپ نے انہیں تعلیم و تربیت دی، ان کا تزکیہ نفس فرمایا، انہیں احکام شریعت سکھلائی، اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس طریقے سے آراستہ کیا کہ وہ دیہاتی، شہری، بوڑھی، جوان ہر طرح کی عورتوں کی تربیت کر سکے، انہیں مسائل شریعت کو سکھا سکے، اس طرح عورتوں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کافی ہو سکے۔ چنانچہ دیکھتے ہیں کہ نبی کی خانگی حالات کو امت تک پہنچانے کا، یعنی کہ گھریلو زندگی کے حالات کو امت تک پہنچانے کا صحرا زیادہ تر انہی امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے سر ہے۔ ان میں بھی بالخصوص وہ امہات المؤمنین جنہوں نے لمبی عمر پائی، مثال کے طور پر حضرت عائشہ کہ انہوں نے نبی کے افعال، نبی کے اقوال خوب روایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ایک ایسی جاہلی رسم توڑنے کے لیے بھی عمل میں آیا تھا جو عرب معاشرہ میں پشتہائے پشت سے چلی آ رہی تھی اور بڑی پختہ ہو چکی تھی۔ یہ رسم تھی کسی کو متبنہ بنانے کی۔ متبنہ مطلب منہ بولا بیٹا یا بیٹی۔ آج بھی بہت سارے لوگ جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو کسی دوسرے کی اولاد کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بھی اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کو گود میں لیا ہے تو اس کا یعنی کہ وہ بچے کی نسبت اپنی طرف اگر نہ کریں، اس لیے کہ یہ شریعت میں حرام ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں عام طور پر کہ ہم نے کسی کو گود میں لے لیا ہے تو وہ بچہ مجھے باپ مانتا ہے، تو اس بچے کی نسبت آپ نے اپنی طرف کر لی، جبکہ یہ بچہ آپ کا نہیں، یہ تو آپ نے گود میں لیا ہے۔ اس لیے کسی اور کے بچہ کو اپنی طرف نسبت کرنا، منسوب کرنا، یہ حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں۔ کسی کو متبنہ بنانے، متبنہ کو جاہلی دور میں وہی حقوق اور حرمتیں حاصل تھیں جو حقیقی بیٹے کو ہوا کرتی۔ پھر یہ دستور اور اصول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہیں تھا۔
لیکن یہ اصول ان بنیادوں اور اصولوں سے نہایت سختی کے ساتھ ٹکراتا تھا جنہیں اسلام نے نکاح، طلاق، میراث اور دوسرے معاملات میں مقرر فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ جاہلیت کا یہ اصول اپنے دامن میں بہت سے ایسے مفاسد اور فواحش بھی لیے ہوا تھا جن سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کا اولین مقاصد میں سے ایک تھا۔ لہذا اس جاہلی اصول کو توڑنے کے لیے اللہ نے رسول کی شادی حضرت زینب بنت جہش سے فرما دی۔ حضرت زینب پہلے حضرت زید کے عقد میں تھی، جیسا کہ بتایا جا چکا۔ نبی کے متبنہ یعنی کہ منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، مگر دونوں میں نباہ مشکل ہو گیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام کفار نبی کے خلاف محاذ آرا تھے، جنگ خندق کے لیے جمع ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متبنہ بنانے کی رسم کے خاتمے کے اشارات مل چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا طور پر یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر انہی حالات میں اگر حضرت زید نے طلاق دے دی اور پھر آپ کو حضرت زینب سے شادی کرنی پڑی تو پھر منافقین، مشرکین اور یہود بات کا بتنگڑ بنا کر کے آپ کے خلاف سخت پروپیگنڈا کریں گے اور جو سادہ لوح مسلمانوں کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر کے ان کی زندگی پر برے اثرات ڈالیں گے۔ اس لیے آپ کی کوشش تھی کہ حضرت زینب کو طلاق اس وقت نہ دیں تاکہ اس کی نوبت سرے سے نہ آئے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے آپ کو محبت آمیز تنبیہ فرمائی۔ اللہ نے فرمایا استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس واللہ احق ان تخشی۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کیا ہے یعنی کہ حضرت زید سے کہ تم اپنے اوپر اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے، اللہ نے فرمایا واللہ احق ان تخشی، حالانکہ اللہ زیادہ مستحق تھا کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ محترم ناظرین، آپ بھی اپنی زندگی کے مسائل میں لوگوں سے ڈرنے کی وجہ سے اسلام پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو نہ روکے رکھیں، بلکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ بالآخر حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ پھر ان کی عدت گزر گئی تو نبی نے ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ نے آپ پر یہ نکاح لازم کر دیا اور کوئی اختیار اور گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیت کریمہ یہ ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس کی شادی آپ سے کر دی تاکہ مومنین پر اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویوں پر کوئی حرج نہ رہ جائے، جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں۔ مقصد یہ تھا کہ منہ بولے بیٹوں سے متعلق جاہلی اصول عملاً بھی توڑ دیا جائے۔ حکم تو نازل ہو چکا تھا لیکن عملاً بھی اس کو کر کے دکھایا جانا چاہیے تاکہ یہ جاہلی رسوم کو یکسر ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے قولی طور پر اللہ کا حکم آ چکا تھا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طریقے سے جڑ پکڑ جائے تو محض بات کے ذریعے سے اسے مٹانا یا پھر اس کے اندر میں تبدیلی لانا یہ بیشتر اوقات ممکن نہیں ہوتا، بلکہ جو شخص اس کے خاتمے یا اس کی تبدیلی کا داعی ہوتا ہے اس کا عملی نمونہ بھی موجود رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے جس حرکت کا ظہور ہوا یہ اس کی واضح ترین مثال ہے۔ اس حقیقت سے بخوبی وضاحت اس بات کی ہوتی ہے۔ اس موقع پر کہاں تو مسلمانوں کی فداکاری کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے انہیں دیکھا تو دیکھا کہ رسول کا تھوک اور کھنگار بھی ان میں سے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑ رہا ہے۔ جب آپ وضو فرماتے تو صحابہ کے وضو سے گرنے والا پانی لینے کے لیے لوگ اس طرح ٹوٹ پڑ رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے، جھگڑ پڑیں گے۔
جی ہاں، یہ وہی صحابہ ہیں جو درخت کے نیچے موت یا عدم فرار پر بیعت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہی صحابہ تھے جن میں ابو بکر عمر جیسے جانثار رسول بھی تھے، لیکن انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو آپ پر مر مٹنا اپنی انتہائی سعادت اور کامیابی سمجھتے تھے، جب آپ نے صلح کا معاہدہ طے کر لینے کے بعد جب حکم دیا تھا کہ اٹھ کر کے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیں، تو آپ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یہ واقعہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، یہاں تک کہ آپ قلق و اضطراب سے دوچار ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر کے چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیں، اور جب آپ نے ایسا کیا تو ہر شخص آپ کے طرز عمل کی پیروی کے لیے دوڑ پڑا، اور تمام صحابہ نے لپک لپک کر اپنے جانور ذبح کر دیے۔ اس واقعہ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی پختہ رواج کو مٹانے کے لیے قول اور عمل کے اثرات میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اس لیے متبنہ کا جاہلی اصول عملی طور پر توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہا کی مطلقہ سے کرایا گیا۔ اس نکاح کا عمل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ کے خلاف نہایت وسیع پیمانے پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا، طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کی افواہیں پھیلائی، جس کے کچھ نہ کچھ اثرات سادہ لوح مسلمانوں پر بھی پڑے۔ اس پروپیگنڈے کو تقویت پہنچانے کے لیے شرعی پہلو بھی منافقین کے ہاتھ آ گیا تھا کہ حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی، جبکہ مسلمان بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ کی حلت جانتے ہی نہیں تھے، جس کا حکم اللہ نے قرآن حکیم میں دیا ہے۔ ان سب کے علاوہ پروپیگنڈا کی اصل جان یہ تھی کہ حضرت زید رسول کے منہ بولے بیٹے سمجھے جاتے تھے، اور بیٹے کی بیوی سے شادی بڑی فحشکاری خیال کی جاتی تھی۔ بلاخر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس اہم موضوع سے متعلق کافی اور شافی آیات نازل کی، اور صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ نے کچھ نہایت بلند پایا اور مخصوص مقاصد کے تحت اپنے رسول کو خصوصیت کے ساتھ شادی کے تعداد کے سلسلے میں اتنی وسعت دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔ امہات المؤمنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش نہایت شریفانہ، باعزت، بلند پایا اور عمدہ انداز کی تھی۔ ازواج مطہرات بھی شرف میں قناعت، صبر، تواضع، خدمت اور ازدواجی حقوق کی نگہداشت کا مرقع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی روکھی پھوکی اور سخت زندگی گزار رہے تھے، جسے برداشت کر لینا دوسروں کے بس کی بات۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ مجھے علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ نے اپنی آنکھ سے کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ 2 ماہ گزر جاتے، تیسرے مہینے کا چاند نظر آ جاتا، اور رسول اللہ کے گھر میں آگ نہ جلتی تھی۔ حضرت عروہ نے دریافت کیا کہ تب آپ کیا کھاتی تھیں؟ فرمایا کہ بس 2 کالی چیزیں، یعنی کہ کھجور اور پانی۔ اس مضمون کی بہت ساری احادیث کتب احادیث میں ملتی ہے۔ اس تنگی و ترشی کے باوجود ازواج مطہرات سے کوئی لائق عتاب حرکت صادر نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اور وہ بھی اس لیے کہ ایک تو انسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھ ایسا ہے، دوسرے اسی بنیاد پر کچھ احکامات مشروع کرنے تھے۔ اللہ نے اسی موقع پر آیت تخییر نازل فرمائی تھی۔ وہ کیا تھی؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ بڑی سخت آیت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں ساز و سامان دے کر کے بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے زبردست اجر تیار کر رکھا۔ اب ان ازواج مطہرات کے شرف اور عظمت کا اندازہ کیجیے کہ ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوئی۔ اسی طرح سوکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کا معمول ہوتا ہے، ازواج مطہرات کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود اس طرح کے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آئے، اور وہ بھی بتقاضۂ بشریت، اور اس پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا تو دوبارہ اس طرح کی کسی اور حرکت کا ظہور نہیں ہوا۔ اللہ نے سورہ تحریم کی ابتدائی 5 آیات میں اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ اخیر میں یہ عرض کر دینا بھی بیجا نہ ہوگا کہ ہم اس موقع پر تعدد ازواج کے موضوع پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ جو لوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ
سب سے زیادہ لے دے کرتے ہیں، یعنی باشندگان یورپ، وہ خود جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جس بدبختی کا جام نوش کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، جس طریقے کی رسوائیوں کا سامنا کر رہے ہیں، تعدد ازواج کے اصول سے منحرف ہو کر کے، بھاگ کر کے جس قسم کی تکلیف اور مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، وہ ہر طرح کے بحث و جدل سے مستغنی کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اہل یورپ کی بدبختانہ زندگی تعدد ازواج کے اصول کے مبنی برحق ہونے کی سب سے سچی گواہ ہے، اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ محترم ناظرین، لوگ دنیا کچھ بھی کہے، اللہ کے رسول کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم انہی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جس بات کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور جس بات کے کرنے سے اور جس بات کے نہ کرنے سے جو بھی حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے اسے ہم عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، اور ہماری پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔